ساتھ ہی ساتھ مفتی صاحب یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ کیا کوئی آل میں کوئی شامل بھی ہو سکتا ہے، یہ آپشن بھی ہوتا ہے کیا؟ اصل میں سوال تو آپ کا بڑا خاص ہے اور فی زمانہ یہ سوال ہونا بھی چاہیے جی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دکھتی رگ کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھا ہے، لیکن اگر دیانت کے ساتھ اس کا جواب دیا جائے نا جی، تو کسی کی اہل بیت ہونے کے لیے نسب کا ثابت ہونا ضروری ہوتا ہے. اس کو آسان لفظوں میں کہتے ہیں خون کا رشتہ ثابت ہونا ضروری ہے. یہ اصل دیانتاً بات ہے. اچھا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب اولاد، آپ کی بیویاں، آپ کے خاندان، یہ اس کی طرف اشارہ ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں. اچھا، جب یہ مراد لیا جائے گا نا تو ان میں سے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبی رشتہ اور تعلق رکھتے ہیں، جو اصل اہل بیت ہیں، بیویاں، اولاد اور خاندان، ان میں سے جو سب سے فضیلت والے احباب ہیں، سب سے زیادہ شان والے، وہ حضرت سیدہ بطول زہرا کی اولاد ہے. اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اہل بیت میں کوئی داخل ہو سکتا ہے؟ سوال آپ کا یہ تھا. جی، اصل بات یہ ہے کہ اہل بیت ہونا یہ تو نسب سے ثابت ہوگا، خون سے ثابت ہوگا. تو خون والے رشتے یہ جو میں گنوا چکا، اور ان میں سب سے زیادہ کمالات اللہ نے اولاد سیدہ خاتون جنت کو عطا فرمائے. اچھا، ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے شامل کوئی نہیں ہو سکتا. ہاں، حضور اگر چاہیں تو حکمن کسی کو شامل فرما لیں، وہ حقیقتاً نہیں شامل ہوں گے، حکمن شامل ہو سکتے ہیں اور کر بھی حضور سکتے ہیں. واہ واہ، کر بھی حضور سکتے ہیں، حضور کر سکتے ہیں، یہ حضور کو اختیار حاصل ہے. اب آپ کہیں گے اس کی بھی کوئی مثال ہونی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے بارے میں فرمایا، سلمان منا اہل البیت. کیوں حضرت شاہ صاحب؟ فرمایا کہ سلمان میری اہل بیت میں سے ہے. تو اب کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے؟ لیکن یہ سب نے لکھا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے باقی اہل بیت اور سید اور شاہ ہیں تو وہ بھی سید اور شاہ بن گئے. یہ بات بڑی خاص ہے. وہ اصل رشتہ خون سے ہی ثابت ہوگا، لیکن حکمن یہ اہل بیت میں داخل ہو گئے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وائلہ رضی اللہ عنہ، یہ ایک صحابی تھے، ان کو فرمایا انک من اہلی وانا من اہلک. حضور نے فرمایا کہ میں تیری اہل بیت سے ہوں، تو میری اہل بیت سے ہے. تو یہ پھر وہی بات حکمن آپ نے داخل فرمایا. کوئی داخل ہو نہیں سکتا، لیکن حضور چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی حکمن، حقیقتاً نہیں. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، یہ مختلف الفاظ روایت ہے اور اس سے کچھ لوگ الجھن بھی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ خارجی لوگوں کی ایک صفت ہے. اچھا، یہ خارجی میں نے اس لیے کہا ہے کہ وہ اہل بیت کی شان گھٹانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بھی اہل بیت ہیں. وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک روایت ہے مختلف الفاظ، کل نقی و تقی فہو عالی. یہ مختلف الفاظ ہے، اس کے اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں کہ ہر متقی پرہیزگار قیامت تک کے لیے حضور نے فرمایا میری آل میں ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سید بن گئے سارے. ابھی ہم حضور کے جناب طریقے پر ہیں، حضور کی سنت پہ عمل کرتے تو ہم بھی شاہ بن کے بیٹھ جائیں، جس کا جی چاہے وہ شاہ بن کے بیٹھ جائے. نہیں، اس سے خارجی لوگ کہتے ہیں ہم بھی آل ہیں. یہاں آل بمانا گروہ تو ہو سکتا ہے، سمجھ آئی نا، لیکن آل بمانا سید نسب یہ نہیں ہو سکتا. حکمن آل میں داخل ہیں جتنے بھی پرہیزگار لوگ ہیں، لیکن حقیقتاً وہ آل میں داخل نہیں ہو سکتے. اور یہاں پر ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جو ہوتے کچھ ہیں اور بن کے سید بیٹھ جاتے ہیں. اور آج کل پاکستان کے اندر یہ ایسا ایک مرض ہے، حضرت شاہ صاحب آپ جانتے ہیں، جو اصلی سادات ہیں نا، یقین کریں ان کو بھی ان لوگوں نے کئیوں نے داغدار کر دیا ہے. پتہ نہیں یہ کہاں سے 50-60 روپے کا شجرہ لے آتے ہیں، اور پھر جس علاقے میں رہتے ہیں وہ سارے بتاتے ہیں کہ یار ہم ان کو جانتے ہیں، ان کی اصل ذات کیا ہے، ان کی اصل کاسٹ کیا ہے، لیکن یہ کس گھرانے کو ڈاکہ مارتے ہیں. ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، کوئی اور گھر نہیں تمہیں ملا ڈاکہ مارنے کے لیے، یار اسی گھر کو تم نے ڈاکہ مارنا تھا. اور پھر اگلی بات نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا جس کو پتا ہو کہ میرا باپ وہ ہے، نسب وہ ہے، اور وہ بدل کو کسی اور کی طرف منسوب کر دے، فرمایا اس کے لیے جہنم پکی ہو جاتی ہے. تو ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے. بات آپ کی یہ تھی کہ اہل بیت میں کوئی شامل ہو سکتا ہے؟ نہیں، نسب خون سے ہو تو وہ تو اہل بیت ہے ہی ہے. باقی جو ہیں یہ حکمن، اور وہ بھی حضور داخل کر سکتے ہیں، باقی اور کوئی نہیں کر سکتا.